بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر مراد یوسف زئی۔ تمام طلباء اور دیگر ویوز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹوڈینٹس، آج پاکستان اسٹڈیز کی جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے، اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، اس کے جو دو اہم ٹاپکس ان پہ ہم بات کریں گے، جس میں ایک شملہ کانفرنس ہے اور دوسرا 1945 کے انتخابات ہیں۔ ان دو ٹاپکس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ پریویس ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا اسی چیپٹر کا، کرپس مشن 1942 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کرپس مشن 1942 جب ناکام ہو گیا، وہ مشن جو ہے ناکام ہو گیا، آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کانگریس نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس لیے ریجیکٹ کیا تھا اس کو، کرپس مشن کو، کہ واضح طور پر اس میں پاکستان کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اس کے بننے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس مطالبے کو جو 1940 کی قرارداد لاہور یا پاکستان میں جس کا تذکرہ ہوا۔ جبکہ دوسری جانب کانگریس نے، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبکہ کانگریس نے کرپس مشن کو اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مشن سے، ان تجاویز سے جو پاکستان کی جو ہے، انہوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بو آ رہی ہے، اس کی پاکستان بننے کی بو آ رہی ہے۔ یہ کانگریس نے اس والے سے بات کی۔ اب جب یہ مشن ناکام ہوا تو گاندھی نے سپیڈ اپ کر دی جو تحریکیں چلا رہے تھے ان کو مزید تیز کر دیا اور نئی تحریکوں کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک، اس کا آغاز کیا اور اس کو تیز تر کر دیا، جلسے جلوس، خطابات، اسٹرائکس، ایسی چیزیں شروع کر دی۔ کانگریس یہ چاہ رہی تھی کہ اقتدار ہمیں سونپ دیا جائے اور ہم اور مسلمان جو ہیں یہ اکٹھے، ہندو اور مسلمان اکٹھے ہی رہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ متحدہ ہندوستان ہو، یہ تقسیم نہ ہو۔ دوسری جانب 1940 میں یہ ویری کلیئر کر دیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں کہ ہمیں مطالبہ پاکستان کے علاوہ ہمیں کوئی فارمولہ جو ہے منظور نہیں۔ گاندھی نے جب یہ دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کسی صورت نہیں مان رہی، گاندھی نے ملاقاتیں کی، قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کی میٹنگز ہوئیں، خطوط جو ہے ایک دوسرے کو لکھے گئے۔ گاندھی موٹیویٹ کرتے رہے قائد کو کہ ہم متحد رہیں، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں۔ کسی طریقے سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تقسیم جو سب کانٹیننٹ کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم نہ ہو۔ لیکن قائد نے واضح طور پہ انہیں یہ بتایا کہ ہمیں اور کوئی فارمولہ، کوئی اسکیم اور ایکسیپٹ نہیں ہے ماسوائے پاکستان کی، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں علیحدگی چاہیے۔ تو دوسری جانب یہ ہو رہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ جنگ ہار چکا تھا، مشکل ترین حالات میں پھنسا ہوا تھا اور اس پہ بہت پریشر تھا کانگریس کا بھی، سب کانٹیننٹ کے دیگر جو اقلیتیں ان کا بھی، کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو پرولانگ کریں، اپنی گورنمنٹ کو تھوڑا سا طول دیں اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ شملہ لارڈ بیول واسرائے تھے، لارڈ بیول، انہوں نے شملہ کے مقام پر ایک کانفرنس جو ہے اس کی دعوت دی، جو سب کانٹیننٹ کے جتنے سرکردہ سربراہان تھے ان کو بلایا۔ وہ 21 ارکان تھے، یہ 1945 کی بات ہے، 21 جو ویری پرومیننٹ جو نمائندے تھے کانگریس کے، مسلم لیگ کے اور دیگر پارٹیوں کے، ان کو جو ہے ان کو بلایا کہ آئیں ہم مشاورت کرتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، یہ ہماری تجاویز ہیں، آپ انہیں دیکھیے، وہ فلاں تجاویز ہیں، آپ اگر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم فردر اس پہ جو ہے عمل کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 21 سرکردہ رہنماؤں کو، ان کو جو ہے شملہ کانفرنس میں بلایا۔ اب مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا نام تھا، غلام حسین، ٹھیک ہے، اسی طرح ان میں خواجہ ناظم الدین کا نام شامل تھا۔ انہوں نے جو ہے اس کانفرنس میں جو ہے نا شرکت کی۔ کانگریس کی جانب سے
گاندھی کا کہہ رہا ہوں، پنڈت جوہر لال نہرو اور ابو الکلام آزاد یہ تھے، اور سردار بلدیو سنگھ جو ہے ان کا نام جو ہے شامل تھا۔ دیگر پارٹیوں میں انہوں نے کیا کیا کہ یونسٹ پارٹی کے خضر ٹوانا جو ہے ان کو بلوا لیا، مجلس احرار ان کو بھی دعوت دے دی، اور دیگر کچھ پارٹیوں کو بھی ان کے سربراہوں کو بھی دعوت دی، اور کانفرنس جو ہے وہ شملہ میں انہوں نے وہاں پہ ان کو بلایا، یہ سرکردہ لیڈرز جو ہیں یہ شامل ہوئے۔ اب وہاں مقصد یہ تھا کہ تجویز یہ کہا گیا کہ ہماری جو ہے لارڈ ویول نے کہا ہماری یہ تجویز ہے۔ اب وہ مختلف تجویز تھی، اس میں ایک تو یہ تھا کہ آئندہ جو دستور بنانا ہے اس کے حوالے سے تجویز دی گئی کہ وہ بنایا جائے گا اور اس میں شمولیت سب کو دی جائے گی۔ اسی طرح جو انتظامی کونسل جو ہے اس کا یعنی گورنر جنرل کی جو انتظامی کونسل ہے اس کے 14 ارکان پر مشتمل ایک باڈی بنانی تھی جو ان چیزوں کا فیصلہ کرے گی۔ اب وہ 14 ارکان میں سے انہوں نے کیا کیا کہ وائسرائے نے کہا کہ 14 میں سے 6 ارکان جو ہے وہ کانگریس کو دیے جائیں گے، 5 ہندوؤں کے ہوں گے اور کانگریس سے ہوں گے، رائٹ۔ 5 جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ نشستیں وہ سیٹیں دی گئی، اور اسی طرح جو ہے 3 جو ہے وہ دیگر جو ہے ان کو اقلیتوں کے ان کو جو ہے وہ دی گئی۔ اب ہوا یہ کہ کانگریس نے یہ کہا کہ جو مسلم لیگ کو آپ جو 5 سیٹیں دے رہے ہیں، 1 2 3 4 5 یہ جو 5th ون ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 مسلم لیگ کو دیں، جو 5ویں ہے یہ سیٹ بھی کانگریس کو دی جائے، اور کانگریس میں وہ یونس پارٹی کے خضر ٹوانا جو ہے وہ ان کو وہ سیٹ جو ہے وہ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ان کو مل جائے۔ دراصل اس چیز کو بریک کرنا چاہ رہے تھے کانگریس کہ واحد نمائندہ جماعت جو ہے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ نہیں ہے، بلکہ کانگریس میں بھی یہ لوگ جو ہے شامل ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یا کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے ان پارٹیوں نے، جیسے کہ یونس پارٹی کے خضر ٹوانا تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، مجلس احرار تھی، ان کے جو ہے لیٹر آن الیکشن میں جو ہے ان کا اتحاد بھی آپس میں، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو 5th سیٹ ہے، 5ویں سیٹ ہے، یہ سیٹ جو ہے یہ مسلمانوں ہی کو دیجیے، لیکن خضر ٹوانا جو ہے ان کو ملنی چاہیے، جن کی اپنی پارٹی یونس پارٹی تھی، رائٹ، تو کانگریس کے ساتھ ان کا ایک اتحاد جو ہے وہ قائم تھا۔ اب یہاں پہ قائد نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو۔ اگر قائد اس جال میں پھنس جاتے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی ایک ممبر ہم اپنا ان کو دے رہے ہیں، ہمارے 4 ممبرز ہوں گے، گورنر جنرل کی جو باڈی ہے اس میں، انتظامی کونسل کی گورنر جنرل کی جو باڈیز میں 14 میں سے ہمیں 4 دے دیجیے، تو یہ ہوتا کہ اپنی ہی بات کی نفی ہو جاتی کہ واحد نمائندہ جماعت جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ اس لیے قائد نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ 5 کی 5 جو سیٹیں ہیں یہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی کو جو ہے ملیں گی، آپ سمجھ گئے۔ تو اس پہ اختلاف ہو گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ کانگریس اس بات پہ نہیں مان رہی تھی، اس طرح یہ کانفرنس جو ہے یہ ناکام ہو گئی۔ کانگریس نے کہا کہ یہ ساری جو ناکامی تھی اس کا ملبہ ڈال دیا، قائد اعظم محمد علی جناح پہ کہا یہ کانفرنس، شملہ کانفرنس اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اس کو ناکام کیا کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور انگریزوں نے بھی، وائسرائے انہوں نے بھی کہا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ قائد کی وجہ سے یہ کانفرنس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا، ورنہ ایک اچھا پلان تھا، اس پہ عمل ہو جاتا ان کے بقول۔ لیکن قائد کا یہ فرمان تھا کہ نہیں، انگریزوں اور کانگریس نے انہوں نے مل کے یہ ایک جال بنا کہ اس میں ہم جو ہے ان کو پھنسا لیں گے اور یہ ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن قائد نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ شملہ کانفرنس جو ہے اس طرح جو ہے یہ ان کی تجاویز یہ ناکام ہو گئی، کانفرنس جو بلائی گئی تھی وہ جو ہے ناکام ہو گئی۔ اب نیکسٹ اسٹوڈنٹس یہ تھا کہ سچویشن پھر ایک سوالیہ نشان آ رہے ہیں، ہم اس ڈیٹ میں نے یہاں سے اس کو یہ آپ کو سمجھایا تھا، پھر ایک ڈیٹ آ رہی ہے کہ اب شملہ کانفرنس 1945 میں اب یہ ناکام ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کہ آیا
واحد نمائندہ جماعت مسلمانوں کی کون سی ہے. پھر انگریز اس چیز میں کنفیوز ہے کہ کس کو پاپولیرٹی زیادہ ہے, کانگریس کو زیادہ پاپولیرٹی ہے یا آل انڈیا مسلم لیگ کو ہے. پھر وہ یہ جاننا بھی چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کی جو پبلک ہے وہ کیا چاہ رہی ہے, وہ تقسیم چاہتی ہے, نہیں چاہتی ہیں, کس فرمولے کو مان رہی ہے, تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں, یہ بھی انگریز اس کو بھی جاننا چاہتے تھے. ایسی صورت میں انہوں نے 1945 اور 46 کے الیکشن کا جو ہے انہوں نے انعقاد کر, انہوں نے کہا, اعلان کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے الیکشن کروائیں گے. انگریزوں نے کہا ہم الیکشن کروائیں گے, معلوم پڑ جائے گا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو عوام ہے, برصغیر کی جو عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے, وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ کس طرح کرنا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, کون تقسیم چاہتی ہے, نہیں چاہتی ہیں, کتنے لوگ چاہتے ہیں, کس پارٹی کے ساتھ کون ہے. واحد نمائندگی کی بات کر رہی تھی, دعویٰ کر رہی تھی آل انڈیا مسلم, وہ بھی معلوم پڑ جائے گا. اس لیے انہوں نے 45-46 کا جو الیکشن ہے اس کو اناؤنس کر دیا. اب اس میں جب یہ الیکشن اناؤنس ہو گیا تو طے یہ پایا کہ 1945 دسمبر میں مرکزی جو اسمبلیاں ہیں, مرکزی گورنمنٹ, اس کے جو الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد صوبائی جو اسمبلیاں اس کے الیکشن جنوری 46 میں ہوں گے. تو اس میں معلوم پڑ جائے گا کہ کیا ہوتا. اور یہ بہت اہم وقت تھا, بہت اہم ایک وقت تھا, اور چیلنج آ گیا ایک مرتبہ پھر, ایک اہم ترین چیلنج سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو درپیش ہو گیا کہ کیا کرنا ہے. اب قائد نے بہترین طریقے سے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور انتہائی کمزوری میں اور بیماری کے باوجود بھی جو ہے جلسے, جلوس, ریلیاں نکالی اور ملک گیر دورے کیے, لوگوں کو سمجھایا کہ یہی ایک موقع ہے آپ کے پاس, یہ ایک موقع ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, اور ووٹ جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو دے دیا. اب اس میں یہ ہوا کہ انعقاد کانگریس کی مہم, دوسری جانب کانگریس کی مہم تھی, ایک جانب مسلم لیگ کی جو پرومیننٹ جو وہ تھی پارٹیسپیشن تھی, تو دوسری جانب کانگریس کے ساتھ کانگریس نے یونسٹ پارٹی کے خضر اتوانا ان کو بھی ملایا ہوا تھا, مجلس اراد اس پارٹی کو بھی ملایا ہوا تھا, اور ساتھ جو ہے جمعیت علماء ہند کا بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ ملایا. انہوں نے اتحاد قائم کیا اور پورے ہندوستان میں جو ہے کانگریس کے لیے ووٹنگ کی بات کی, اور ان کے لیے کہ ووٹ ان کو جو ہے نا اور ان پارٹیوں کو ملنے چاہیے. تو اس کے مد مقابل قائد اعظم قائد تھے اور قوم مسلم لیگ تھی, انہوں نے جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے یہ انتخابی مہم چلائی, اور یہی نعرہ لگایا کہ بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. اور کہا جاتا ہے کہ یہی کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پہ یہ 1945-46 کا جو ہے الیکشن جو ہے لڑا گیا. کانگریس کا منشور یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا, اس میں منشور بھی پیش کیے گئے دونوں پارٹی. کانگریس کا یہ تھا کہ اگر کانگریس جیسے ون کرتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ساؤتھ ایشیا کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا ایز اٹ از, یہ وحدت کی شکل میں جو ہے نہ رہے گا. برصغیر کی کوئی انہوں نے کانگریس نے یہ بھی کہا, اور کسی قسم کی ہم تقسیم کوئی فارمولہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کہا, اور اکھنڈ بھارت کی بات کی. دوسری جانب آل انڈیا مسلم لیگ, ان کا جو پہلا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کرداد پاکستان کے جو تحت جو ہے نا, اگر ہم الیکشن جیتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا کی جو ہے نا تقسیم جو ہے وہ کرداد پاکستان کے مطابق ہوگی. کرداد پاکستان 40 کرداد پاکستان 1940 جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ اس میں وہ پیش کی گئی, اور اس کے مطابق ہو گیا کہ یعنی جہاں جن صوبوں میں, جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہ علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملیں گے. تو اس کا تذکرہ کیا. پھر اگین جو ہے یہ کہا گیا کہ الیکشن اگر ون ہو رہے ہیں تو اقتدار جو ہے پاکستان کو لازمی طور پہ بننے دیا جائے گا. کہا کہ اگر مسلم لیگ الیکشن جیتتی ہے تو پھر پاکستان کو جو ہے نا ہر صورت میں جو ہے بننے دیا جائے گا. یہ مین یہی تھی. پھر تھرڈ منشور یہ تھا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے, لہٰذا الیکشن ون کرنے میں کی صورت میں جو ہے وہ پاکستان کا مطالبہ جو ہے نا لازمی طور پر پورا کیا جائے گا. اس کے علاوہ جب یہ الیکشن ہو گیا 1945-46 کا الیکشن ہوا تو صورت حال یہ ہوئی کہ مرکز میں
मरकज़ी 30 सीट्स जो है मुसलमानों की 30 की 30 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग ने 30/30 यानी 30 की 30 सीटें जो है मरकज़ की जीती और ये बेहतरीन जो है एक स्वीप था जो है ना। सूबों में कुछ 495 सीट्स थी, इसमें 434 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग ने ली, बाकी सीटें जो हैं वो दीगर पार्टियों ने ली। लेकिन लेटर ऑन वो भी इन्होंने भी इनसे जीतने के बाद इनके साथ इत्तेहाद कर लिया, इनमें शामिल हो गई और यूँ 446 हो गई ये। इसमें बंगाल में जो है 100, इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। सूबाई असम्बली में बंगाल में जो है 119 में से 113 सीट्स मिली मुस्लिम लीग को। पंजाब में 86 में से 79 मिली, 86 में से 79 मिली। सरहद में जो है ये अपसेट हुआ, 36 में से ओनली 17 सीट्स जो है ना मुस्लिम लीग ने ली। सिंध में तमाम सीटें जो हैं वो अब मुस्लिम लीग को मिली। तो ये एक अहम और साबित हो गया इस इलेक्शन में 1945-46 के इलेक्शन में कि वाहिद नुमाइंदा जमात मुसलमानों की अगर कोई है सब कॉन्टिनेंट में तो वो जमात जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अब कोई इस इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और कहा कि अब और हमें कोई भी फार्मूला जो है कोई एक्सेप्ट नहीं है, कोई स्कीम और कबूल नहीं है, मास है इसके कि पाकिस्तान जो है ना वो बनने दिया जाए। तो ये इलेक्शन अहम तरीन इलेक्शन था। 2 इलेक्शन बहुत अहम थे। एक 1937 का इलेक्शन जिसमें मुसलमानों हिट हुए, हारे, क्योंकि सपोर्ट सही नहीं की थी, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझे मुसलमान, वो इलेक्शन हार गए और उसके बाद जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रही और उसके रिएक्शन में ये यूनिटी आई। यूनिटी होने से 1940 की किरदाद लाहौर और किरदाद पाकिस्तान भी जिसको कहा जाता है ये पेश हो गई और रोड टू पाकिस्तान हो गया। क्या कहा, कोई बात नहीं होगी, आप मासवा जो है पाकिस्तान के अलावा हम कोई तस्करी नहीं करें। और फिर 1945 और 46 का ये इलेक्शन एक बड़ा इम्तिहान, बड़ा चैलेंज, यूनिटी, इत्तेहाद, इंटीग्रेशन मुसलमानों में बेहतरीन एक आम इंसान से लेके कायद आज़म तक हर किसी ने बेहतरीन कोशिश की और यूनिटी और इत्तेहाद से काम लेते हुए इन्होंने अपने लिए आखिर 1947 में अलग वतन जो है वो बना लिया। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक्स हैं कि ये तकसीम किस तरह हुई है, कैबिनेट मिशन प्लान है, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। लेकिन अहम तरीन ये इलेक्शन जो है ये जो है अहम तरीन, यूँ समझिए कि इस इलेक्शन के बाद यूँ समझिए कि पाकिस्तान जो है वो ना बनने की कोई गुंजाइश फिर इसके बाद जो है वो नहीं रह गई थी। तो उसके बाद फिर 3 जून का मंसूबा और ये 2 टॉपिक्स हैं, इस पर हम लेटर ऑन इंशाल्लाह बात करेंगे। कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा लेक्चर जो है हमने किया अपनी तरफ से, लेकिन गर्मी की शिद्दत की बिना पर लेक्चर जो है कुछ मामूली सी जो है वो कमी जो है ना रह गई हो, तो उसके लिए जो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा था, इसकी वजह से कुछ अगर कमी हुई है तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट जो है ना पूरा कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस और 1945-46 के इलेक्शन। ये अमूमन जो एग्ज़ाम में ये भी जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक्स्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जितनी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है टेक्स्ट में टू द पॉइंट शिमला कॉन्फ्रेंस को बयान किया गया है, उसका एक ही नुक्ता बयान अहम उसको जो है उजागर किया, एक तो पस मंज़र पेश किया गया इसमें, और एक जो है ना शिमला कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि इस वजह से इनका अख्तलाफ हुआ था वो सीट्स की वजह से कि वो 5 सीटें, 5 की 5 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेनी चाहती थी, जबकि कांग्रेस ये कहती थी कि नहीं 1 सीट उसमें से भी जो है वो खजरियात टवाना जो है उनको जो है दी जाए ताकि ये तकसीम हो जाए, वाहिद नुमाइंदा जमात वाली बात ना रहे। उसमें टेक्स्ट में इतना ही टू द पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह 1945-46 का जो इलेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ भी जो है टेक्स्ट में जो है जो बात मौजूद है वो इन डिटेल जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने इसका सारा ये आपको ये बता दिया कि जो है ना इसका इनेकाद क्या हुआ है, पार्टियों के मंशूर क्या थे, इसी तरह ये मुहिमजोई किस तरह हुई और फिर इसके इलेक्शन के नताइज इसका भी मैंने आपके साथ इसको शेयर कर दिया है। इस पर आपने इसको लिखना है, टास्क को लिखना है, वीडियो को 2-3 मरतबा देखना है ताकि आपको जो है ये बेस्ट तरीके से जो है ये समझ आ सके। अगर फिर भी जो है ना इससे सेटिस्फाई ना हो तो ये लेक्चर जो है हम रिपीट भी कर सकते हैं, हम इसको बेस्ट तरीके से आइंदा के दिनों में दोबारा भी ये लेक्चर जो है ना मैं इसको हम जो है इसको डिलीवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।